تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کی گفتگو میں قرآن کریم کو سمجھنے کے چند بنیادی اصول آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن کریم کے ساتھ امت مسلمہ کا جیسا تعلق ہونا چاہیے دور حاضر میں ویسا ہے نہیں ہے، اور امت مسلمہ کے زوال کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی طویل اسارت اور قید سے رہائی پا کر جب دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے، اساتذہ اور طلباء سے خطاب فرماتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی۔ فرمانے لگے، امت مسلمہ کے زوال کا سبب دو چیزیں ہیں، اور یہ بات انہوں نے اپنی پوری زندگی کے تجربہ کی بنیاد پر کہی۔ فرمایا امت مسلمہ کی تنزلی اور زوال کے دو اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب ہے امت مسلمہ کی قرآن کریم سے دوری، اور دوسرا سبب ہے آپس کے اختلافات۔ قرآن کریم سے دوری اور آپس کے اختلافات، انہوں نے امت مسلمہ کو تنزلی کی گہری وادیوں میں دھکیل دیا، اور یہ بات مسلمات میں سے ہے۔ جب قرآن کریم اور مسلمان کے درمیان کا فاصلہ ختم ہو جائے، تعلق مضبوط ہو جائے، پھر اختلاف ایسے طریقے سے نہیں کرتا جو طریقہ شرعی تقاضوں سے ہٹ کر ہو۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے ہم سمجھیں
قرآن کریم کی شان اور اہمیت کیا ہے اور اس کے ہم پر حقوق کتنے اور کون سے ہیں۔ قرآن کریم کے اہل ایمان پر جو حقوق ہیں ان میں ایک بڑا حق فہم قرآن ہے، قرآن کریم کو سمجھنا۔ ہر مسلمان کا یہ جذبہ اور شوق ہے وہ قرآن کریم کو سمجھے، اور یہ ایسا شہد ہے جو تھوڑا سا چکھ لیتا ہے وہ پھر اس کی مٹھاس میں گم ہوتا چلا جاتا ہے، ایک آیت کے بعد دوسری آیت کی طرف بڑھتا ہے، پھر تیسری کی طرف بڑھتا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک ہے قرآن کریم کو پڑھنا، ایک ہے قرآن کریم کو سمجھنا۔ ایمان لانے کے بعد یہ دونوں قرآن کریم کے حق ہیں، قرآن کریم کو پڑھنا بھی، قرآن کریم کو سمجھنا بھی، دونوں پر اجر و ثواب ہے۔ مگر بنیادی فرق یہ ہے، قرآن کریم کو پڑھنے سے اجر و ثواب ملتا ہے اور قرآن کریم کو سمجھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ جو بے راہ روی ہوتی ہے اس سے انسان باز آ جاتا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا یہ ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے، ہماری اخروی ضرورت بھی ہے، اسے فہم قرآن کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے قرآن کریم کو سمجھا کیسے جائے؟ ہمارے آج کے دور میں فہم قرآن کے حوالہ سے ایک غلط فہمی مضبوط ہو چکی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے، اگر کوئی شخص عربی گرامر جانتا ہے، عربی زبان پر عبور رکھتا ہے، وہ قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے۔ فہم قرآن کے لیے بس اتنا ہی ضروری ہے کہ عربی زبان پر عبور ہو اور گرامر کو سمجھتا ہو۔ قرآن فہمی کی یہ آج کے دور میں بنیادی ضرورت قرار دی جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے محض عربی بول لینا، سمجھ لینا، عربی گرامر کو جاننے والا ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عربی بولنے والا ہونا، عربی سمجھنے والا ہونا، عربی گرامر کو جاننے والا ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن فہمی کے اصولوں میں بنیادی اصول یہ ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سنت رسول اور اقوال صحابہ، اس کے ساتھ آیات کا پس منظر جس ماحول میں نازل ہوئی اس ماحول کو سمجھنا یہ سب کچھ ضروری ہے۔ سنت کے بغیر قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور سنت اقوال صحابہ اور تعامل صحابہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ہمارے آج کے زمانہ میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، عصری تعلیم یافتہ، اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، بس زبان اور گرامر یہ دو چیزیں ضروری ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ نے فقط اس کے الفاظ نازل نہیں فرمائے، الفاظ کے ضمن میں اس کے معانی بھی اللہ نے خود اتارے ہیں، اور پھر الفاظ اور معانی کو اللہ نے کتابی شکل میں ہمارے حوالے نہیں کیا، بلکہ یہ سینہ بسینہ منتقل ہوئے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک قرآن کریم کی دولت پہنچی، آپ نے الفاظ بھی پہنچائے، معانی بھی خود بتائے، معنی کا تعین ہمارے سپرد نہیں کیا۔ اب قرآن کریم کو سمجھنے میں وہی بندہ کامیاب ہوگا جس کے پاس الفاظ بھی وہی ہوں جو حضور کی ذات گرامی سے امت تک منتقل ہوئے، اور ان الفاظ کا معنی بھی وہی ہو جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے سمجھایا۔ اللہ نے قرآن کریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو ذکر کرتے ہوئے
ایک فرض اور ذمہ داری یہ بتائی یتلو علیہم آیاتی، اور دوسری یہ بتائی یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یتلو علیہم آیاتی، آپ کتاب اللہ کی، اللہ کے قرآن کی، وحی کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی کا تعلق الفاظ سے ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ اس کا تعلق ان الفاظ کے معانی سے ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ الفاظ قرآن کے ہوں، معنی ہماری عربی دانی کے زور پر ہو، الفاظ قرآن کے ہوں، معنی ہمارے گرامر کو سمجھنے کے فن پر ہو۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ بھی خود نازل فرمائے، معانی بھی ان کے ضمن میں نازل فرمائے، حضور سے امت تک قرآن کے الفاظ بھی پہنچے، قرآن کا معنی بھی پہنچا۔ تو یعلمہم الکتاب والحکمہ اس کا مطلب قرآن کریم کے الفاظ کے معانی کی تعلیم ہے، پھر ان معنوں کا جو مصداق ہے، مفہوم ہے، اس کے تعین کی طرف اشارہ ہے۔ گویا جیسے الفاظ پڑھنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، پابند ہیں کہ وہی الفاظ قرآن کے طور پر پڑھیں جو تواتر کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منقول ہے، اسی طرح معنی اور اس کے مصداق کے تعین میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، اس بات کے پابند ہیں کہ جو تواتر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ہم انہی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، ہماری سمجھ میں آئیں تب بھی، سمجھ میں نہ آئیں تب بھی۔ ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقہاء اربعہ میں سے ہیں، ان کا ایک مقولہ ہے، فرماتے ہیں القرآن احوج الی السنہ من السنۃ الی القرآن، کہ قرآن سنت کا جتنا محتاج ہے سنت قرآن کی اتنی محتاج نہیں ہے۔ قرآن سنت کا جتنا محتاج ہے سنت قرآن کی اتنی محتاج نہیں ہے۔ عام طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن اجمال ہے، سنت اس کی تفصیل ہے، قرآن متن ہے، سنت اس کی شرح ہے، قرآن تھیوری ہے، سنت پریکٹیکل ہے، قرآن لائبریری ہے، سنت لیبارٹری ہے۔ جبکہ اس کا ایک اہم مطلب اور بھی ہے جسے میں آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جب تک سنت پر ایمان نہ ہو اس وقت تک قرآن کریم پر ایمان نہیں لایا جا سکتا۔ اگرچہ قرآن کریم کا رتبہ پہلے ہے، سنت کا رتبہ بعد میں ہے، مگر ایمان لانے کی ترتیب کو اگر دیکھا جائے تو سنت پہلے ہے، قرآن کریم بعد میں ہے۔ اس کو آسان لفظوں سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے میں تمام سورتوں کو قرآن مانتا ہوں مگر سورۃ الکوثر کو قرآن نہیں مانتا، تمام سورتوں کو کلام الہی تسلیم کرتا ہوں مگر سورۃ الکوثر کو کلام الہی تسلیم نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کی 3 آیات ہیں، 10 کلمات ہیں، 42 حروف ہیں۔ اگر کوئی شخص انکار کر دے میں اس کے کلام الہی ہونے کا قائل نہیں ہوں تو ہم اسے کیسے منوائیں گے کہ یہ بھی ویسے ہی قرآن ہے جیسے سورۃ البقرہ قرآن ہے، یہ بھی ویسے ہی قرآن ہے جیسے آل عمران قرآن ہے، یہ ویسے ہی قرآن ہے جیسے سورۃ الرحمن قرآن ہے۔ یقیناً ہمیں اس کے سامنے اتھارٹی پیش کرنی پڑے گی، اور وہ اتھارٹی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ ہی کے فرامین کو سنت کہا جاتا ہے۔ ہم اس سے پوچھیں گے باقی سورتوں کو آپ کلام الہی مانتے ہیں، کیا اس کی وجہ فقط یہی نہیں کہ ان کے قرآن ہونے کا حضور نے فرمایا ہے؟ جس جس جملے کو، جس جس آیت کو، جس جس سورت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن فرما دیا ہم نے اسے قرآن مان لیا۔ اتھارٹی اس حوالہ سے حضور کی ذات گرامی ہے، جس جملے کے بارے میں، جس آیت کے بارے میں آپ کی زبان مقدس سے
یہ الفاظ نکل گئے کہ یہ قرآن ہے، ہم پابند ہیں اسے قرآن ماننے کے۔ اور سورۃ الکوثر کو بھی قرآن اسی اتھارٹی نے فرمایا ہے، تو لہٰذا سورۃ الکوثر کو بھی قرآن مانا جائے گا۔ اب کسی بھی جملے اور آیت کو قرآن ماننا یہ موقوف ہے نبی کے فرمانے پر، کہ نبی نے فرمایا یہ قرآن ہے، اور نبی کے فرمانے کو ہی سنت کہتے ہیں، نبی کے فرمانے کو ہی حدیث کہتے ہیں۔ اس لیے پہلے نبی کے فرمانے پہ ایمان ہوگا تو پھر قرآن کریم کے قرآن ہونے کو مانا جائے گا۔ اہل علم نے لکھا ہے رتبے میں اگرچہ قرآن سنت پر مقدم ہے، رتبے میں قرآن پہلے ہے، سنت اور حدیث بعد میں ہے، لیکن جب ایمان لانے کی ترتیب دیکھی جائے تو پھر سنت پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے۔ اگر سنت پر ایمان ہوگا تو قرآن پر ایمان ہوگا، اور اگر سنت پر ایمان نہیں تو قرآن پر ایمان نہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس جملے میں یہ بات بتائی ہے کہ قرآن فہمی کی بنیاد ہی فقط سنت نہیں ہے، فقط قرآن فہمی کی بنیاد سنت نہیں ہے، بلکہ ایمان بالقرآن کی بنیاد بھی حضور کی سنت ہے۔ القرآن احوج الی السنہ من السنۃ الی القرآن۔ ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، قرآن کریم کو سمجھنے کی بنیاد نبی کی سنت ہے، نبی کی تعلیمات ہیں، نبی کی حدیث ہے۔ ہمارے آج کے زمانہ میں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی عربی زبان بول سکتا ہو، عربی گرامر پر عبور ہو، عربی لٹریچر پڑھ سکتا ہو، وہ قرآن کی جس آیت کا جو معنی سمجھ لے وہ درست ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کرام عربی تھے، اہل عرب تھے، مادری زبان ان کی عربی تھی، ان کے ماحول میں قرآن اترا، نزول قرآن کا انہوں نے مشاہدہ کیا، لیکن بہت سارے مقامات پر سنت کے بغیر، نبی کی رہنمائی کے بغیر، اللہ کے نبی کے معنی کی تعیین کے بغیر وہ بھی قرآن کریم کا معانی کا مفہوم نہ سمجھ سکے۔ میں اور آپ عجمی ہیں، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اس پہ فقط ایک واقعہ آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ حضرت حاتم طائی معروف شخصیت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ پہلے بت پرست تھے، پھر انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا، کیونکہ بعثت مصطفیٰ سے قبل رائج الوقت حق مذہب عیسائیت تھا۔ انہوں نے بت پرستی کو ترک کر کے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ان کا ایک بیٹا، اس کا نام عدی بن حاتم ہے، دوسری ان کی بیٹی جس کا نام صفانہ ہے۔ یہ وہی صفانہ ہے، عام طور پر خطبہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک خاتون آئی قیدی بن کر، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دے کے کہا اس کے سر پہ ڈال دیجئے۔ کسی نے کہا حضور یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو۔ وہ یہی حضرت صفانہ بنت حاتم تھی، صحابیہ تھی، ایمان لائی، صحابیہ بنی۔ حضرت عدی بن حاتم، حاتم طائی کے بیٹے تھے، صحابی بنے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، بیٹھتے، فیض پاتے۔ سحری کے حوالہ سے قرآن کریم میں اللہ نے ایک حکم کو نازل فرمایا کہ کب تک سحری کھائی پی جا سکتی ہے۔ فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نہ ہو جائے۔ سیاہ اور سفید دھاریاں جب تک الگ الگ نظر نہ آنے لگے تب تک کھاتے پیتے رہو، جب الگ الگ نظر آنے لگے اس وقت کھانا پینا بند کر دو، چھوڑ دو۔ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو مکمل کرو، غروب آفتاب تک۔
اب اس آیت کریمہ کا مطلب حضرت عدی بن حاتم نے کیا سمجھا؟ حضرت عدی بن حاتم نے سمجھا سفید دھاری سے مراد سفید دھاگا ہے، سیاہ دھاری سے مراد سیاہ دھاگا ہے، اور سحری کا وقت تب تک ہوتا ہے جب تک ان دونوں کی رنگتیں الگ الگ نظر نہ آنے لگے، سیاہ اور سفید الگ الگ دکھائی نہ دینے لگے، اس وقت تک سحری کا وقت ہوتا ہے۔ جب الگ الگ دکھائی دینے لگے پھر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے ہی کرتے، رات کو اپنے سرہانے دونوں دھاگے رکھ لیتے، سیاہ بھی اور سفید بھی، اور سحری کھانے کے لیے اٹھتے، دھاگوں کو سامنے رکھ کے کھاتے رہتے جب تک ان کی رنگتیں الگ الگ نظر نہ آنے لگے، دکھائی نہ دینے لگے، کھاتے رہتے، اور جب علیحدہ علیحدہ ان کی رنگتیں دکھنے لگے تو پھر کھانا ترک کر دیتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس عمل کا ذکر ہوا کہ عدی بن حاتم ایسے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرائے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ حضرت عدی بن حاتم سیاہ اور سفید دھاگے سے یہ مادی سیاہ اور سفید دھاگا سمجھتے ہیں اور سرہانے رکھ کے سوتے ہیں، سحری کے وقت نکال کے دیکھتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ایک جملہ فرمایا، اِذًا لَوِسَادَتُكَ عَرِيضَةٌ یا عدی، اے عدی تیرا سرہانہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے کہ سیاہ اور سفید دونوں دھاگے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے تیرے سرہانے کے نیچے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، عدی سیاہ اور سفید دھاگے سے یہ کپڑے کے سیاہ اور سفید دھاگے مراد نہیں ہے، سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے جو اس انسانی کائنات میں پھیلی ہوتی ہے، اور سفید دھاگے سے مراد طلوع فجر کے وقت آسمان کے مشرقی کنارے میں پھیلنے والی روشنی ہے۔ جب یہ سیاہی اور سفیدی الگ الگ نظر آنے لگے اس وقت سمجھو سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اس واقعہ سے جو استدلال میں کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھیے۔ حضرت عدی بن حاتم عرب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، نبی کی مجلس میں رہنے اور بیٹھنے والے تھے، نزول قرآن کا مشاہدہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا، لیکن جب تک اللہ کے نبی کی سنت ساتھ شامل نہیں ہوئی اس وقت تک قرآن کی اس آیت کے معنی کی مراد نہیں سمجھ سکے۔ الفاظ ہیں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، ان میں معنی کیا ہے؟ سفید اور سیاہ دھاریاں، اس کی مراد کیا ہے؟ جو حضرت عدی نے سمجھی وہ مراد نہیں، جو مراد تھی وہ عدی نے سمجھی نہیں۔ وہ کب سمجھ میں آئی؟ جب اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی، اور نبی کی اس وضاحت کو ہی سنت اور حدیث کہتے ہیں۔ تو قرآن فہمی کی بنیادی ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قرآن فہمی کی بنیادی ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جب صحابی عرب ہو کر قرآن کریم کی تمام آیات کے معانی کا مصداق اور مراد سنت کے بغیر نہیں سمجھ سکے تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں کہ ہم کہیں اگر عربی کسی کو بولنی آ جائے یا عربی لٹریچر کوئی پڑھ لے، عربی گرامر میں مہارت حاصل ہو جائے تو پھر وہ قرآن کی جس آیت کا جو مطلب سمجھے اسے ہی حق قرار دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اگلی بات عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ، جیسے قرآن فہمی کے لیے اللہ کے نبی کی سنت ضروری ہے، ویسے ہی قرآن فہمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال اور ان کا تعامل بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے اقوال کے بغیر بھی قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس پہ ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسند خلافت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ متمکن ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں فتنے بہت زیادہ تھے، خارجی بھی، داخلی بھی، اندرونی بھی، بیرونی بھی، اور زمانہ خلافت انتہائی مختصر تھا، 2 سال سے کچھ متجاوز تھا۔
اندرونی بیرونی فتنوں کی کثرت تھی اور زمان خلافت مختصر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری استقامت کے ساتھ تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ایک طرف منکرین ختم نبوت ہیں، دوسری طرف مانعین زکوٰۃ ہیں، تیسری طرف مرتدین کا فتنہ ہے، چوتھی طرف لشکر اسامہ کی روانگی کا معاملہ ہے، اور بہت سارے حالات تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تھے۔ لشکر اسامہ کی روانگی، مانعین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت سے قتال پر صحابہ کرام کی رائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے مختلف بھی ہوئی۔ صحابہ کرام نے نرمی کا عرض کیا، حضرت ابو بکر صدیق ڈٹے رہے۔ حالات نے بتایا کہ حضرت ابو بکر کی رائے ہی سب سے مضبوط اور درست تھی، یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے اپنی آراء کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کی رائے کی طرف توجہ فرمائی اور انتقال فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں قرآن کریم کی کسی نے اس آیت کو پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے اہل ایمان تم پر تمہاری اپنی فکر لازم ہے، اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہو تو کسی کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، بس اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ ہوتا ہے ہو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تمہیں خبر دے گا کہ تم کون سے اعمال کر کے آئے ہو۔ ایک شخص نے خلافت صدیقی میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اور اس آیت کریمہ کی تلاوت سے جو تاثر دینا چاہا وہ تاثر یہ تھا، کیا ضرورت ہے لڑنے کی، کیا ضرورت ہے ان حالات سے ٹکرانے کی، بس اپنی فکر کرو۔ جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی کچھ بھی ہو جائے تمہیں اس کا نقصان نہیں ہے۔ ایک لمحہ کے لیے سوچئے، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت کے جو حالات تھے، ان حالات میں اس آیت کو پڑھنا اور یہ تاثر دینا، یہ تصور قائم کرنا جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے حضرت ابو بکر کی ساری محنت محل نظر ہو جائے، ان کے سارے فیصلے مشکوک ہو جائیں، ان کی ساری جد و جہد کو رائے گاں قرار دے دیا جائے، اور پھر اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سارا نظام کالعدم ہو جائے، کنڈم ہو جائے کہ بس اپنی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ ہو بھی جائے تو تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان حالات میں اس آیت کو پڑھنے کا مطلب یہ تھا۔ اب جس نے یہ مطلب سمجھا اس نے غلط سمجھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً بولنا پڑا اور وضاحت کرنا پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن کریم قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے اترا ہے، تمام علاقوں کے لیے اترا ہے، تمام انسانی طبقات کے لیے اترا ہے۔ یہ آیت جس کی تلاوت کی گئی ہے یہ آج کے زمانے کے مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا اس زمانے کے اہل ایمان کے بارے میں ہے، اور قیامت سے پہلے کے اس زمانے میں فتنے اس قدر کثیر ہوں گے۔ اور یہ مشکات میں بھی حدیث آتی ہے کہ ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ فتنے اس قدر ہوں گے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا توڑ دیا جائے، لگاتار موتی گرتے ہیں، اس کثرت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت فرمائی کہ یہ آیت آج کے زمانے کے مومنوں کے بارے میں نہیں ہے، قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا جب انسان کا اپنا ایمان خطرے میں ہوگا اور اپنے ایمان کی کوئی حفاظت کی گارنٹی نہیں ہوگی، فتنے اس قدر کثیر ہوں گے
کہ ہر بندہ اپنے ایمان کا خطرہ محسوس کرے گا، تو اس وقت اللہ نے فرمایا اپنے ایمان کی فکر کرو، اگر تمہارا ایمان نہ بچا تو پھر باقیوں کا بچنا کیسے ممکن ہوگا؟ تمہارا ایمان بچنا ضروری ہے، اور یہی وہ وقت ہے کہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک کہا گیا کہ جو اس وقت اور زمانے میں بکریوں کا ریوڑ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا گیا تو وہ محفوظ ہو جائے گا۔ یہ اس زمانے کے بارے میں ہے۔ اب اگر حضرت ابوبکر صدیق کی اس وضاحت کو سامنے نہ رکھا جائے تو آج ہم کسی کو دعوت دے سکتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کے فضائل، جس کے فوائد، جس کی اہمیت، جس کی تاثیر سے اللہ کا قرآن اور محمد عربی کے فرامین بھرے ہوئے ہیں، وہ سارے کالعدم ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے وضاحت کی، اس وضاحت کو سامنے رکھا جائے تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ اس وضاحت کو ایک طرف کر دیا جائے تو ہمارے سامنے کوئی بندہ گمراہ ہو جائے، ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگے گی۔ اور اب کیا ہے، ہم پریشان رہتے ہیں، یار جیلم کے انجینئر مرزا سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کی اصلاح کا بندوبست کیا جائے، فلاں ڈاکٹر کے لیکچر سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اعتقادی اور فکری بے راہ روی ہے، عملی بے راہ روی ہے، کسی طریقے سے روکا جائے، لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے، جنت کے راستے پہ لایا جائے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے قرآن و حدیث میں۔ تو اس وضاحت کو سامنے رکھ کر ہم قرآن کریم کی اس آیت کا، اس کے معنی کا جو صحیح مصداق ہے اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو صرف سنت نبوی ہی نہیں، صحابہ کے اقوال اور تعامل بھی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے جتنے بھی ارشادات ہیں وہ دراصل قرآن کریم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ ارشادات نبوی تعلیمات قرآنی کا حصہ ہے، اور صحابہ کے اقوال وہ ارشادات نبوی کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی کے جو ارشادات ہیں وہ تعلیمات قرآنی کا حصہ ہے۔ اس پر تفسیر قرطبی سے ایک واقعہ آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص احرام میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے اور اس نے ایک سلا ہوا کپڑا بھی پہنا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سلا ہوا کپڑا پہن کر حالت احرام میں طواف نہیں کیا جاتا، منع ہے۔ وہ کہنے لگا قرآن سے دکھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا قرآن سے دکھا دیتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا ایسے، قرآن نے کہا سورۃ الحشر میں ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کا رسول دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب قرآن کا حکم یہ ہے کہ جو اللہ کا رسول دے وہ لو، اور اللہ کے رسول نے سلا ہوا کپڑا حالت احرام میں پہننے سے منع کیا ہے، لہٰذا قرآن سے ثابت ہے کہ حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ تو نبی کے جو ارشادات ہیں وہ قرآنی تعلیمات کا حصہ ہیں، اور اسی طرح صحابہ کے اقوال وہ نبی کے ارشادات کا حصہ ہے۔ اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، کہنے لگے آج جو بھی مسئلہ پوچھو گے میں اس کا قرآن سے جواب دوں گا۔ جھٹ سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا بتائیے حالت احرام میں بھیڑ مارنا جائز ہے؟ حالت احرام میں بھیڑے مارنا جائز ہے؟ قرآن سے بتاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جائز ہے۔ وہ کہنے لگا قرآن میں کہاں ہے؟ امام شافعی نے کہا قرآن میں آتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے لے لو، جس سے منع کرے باز آ جاؤ۔ اور رسول نے کیا دیا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا دیا؟ فاقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرو۔ اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ حالت احرام میں بھیڑے مارنا کیسا ہے، انہوں نے کہا جائز ہے۔ تو اب یہ حضرت عمر کا قول ہے،
کہ حالت احرام میں بھیڑیں مارنا جائز ہے، اور یہ تعلیمات نبوی کا، ارشادات نبوی کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضرت عمر خلیفہ راشد ہے، تو یہ قول عمر نبی کے اس فرمان کی روشنی میں تعلیمات نبوی کا جز بنا، اور تعلیمات نبوی یہ قرآنی تعلیمات کا جز ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو قرآن کریم کو سمجھنا یہ قرآن کا حق بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے، لیکن قرآن سمجھنا کیسے ہے؟ محض عربی گرامر جاننے کے بلبوتے پر نہیں، عربی زبان بولنے کے بلبوتے پر نہیں، عربی لٹریچر پڑھ لینے کے بلبوتے پر نہیں، قرآن فہمی کے لیے نبی کی سنت و تعلیمات اور صحابہ کے اقوال اور آیات کے نزول کا پس منظر، سبب نزول اور اس وقت کا ماحول، جب تک یہ سامنے نہ رکھا جائے ہم قرآن کریم کے الفاظ کے معانی، ان معانی کا مصداق اور مراد نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اصولوں کے تحت قرآن سمجھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔